تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ آل عمران آیات 7 تا 17۔ یہی یہود ہیں جنہوں نے کلمۃ اللہ اور اس قسم کے بعض دوسرے الفاظ کی حقیقت کی تشریح میں فلسفیانہ قسم کی منہ شگافیاں پیدا کر کے ان کو ایک گورکھ دھندا بنایا، جس سے نصارہ کے لیے گمراہی کی راہیں کھلیں اور وہ مسیح علیہ السلام کی الوہیت کے عقیدے میں مبتلا ہوئے۔ بعد میں نصارہ کی اس گمراہی پر مزید اضافہ بت پرست قوموں کی تقلید سے ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ حق سے اتنے دور ہو گئے کہ اس سے ان کا رشتہ ہی منقطع ہو گیا اور وہ صریح کفر میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ قرآن نے ان کے بارے میں یہ تصریح فرمائی ہے کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم۔ مائدہ 72۔ ترجمہ: ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے۔ یہود اور نصارہ کی گمراہی کی نوعیت میں بس یہ فرق ہے کہ یہود کی گمراہی اصلاً عملی ہے اور نصارہ کی اعتقادی۔ اس فرق کی وجہ سے حق کی مخالفت میں ان کا رویہ بھی ایک دوسرے سے مختلف رہا۔ یہود تو قرآن کو حق جاننے کے باوجود اس کی مخالفت کرتے تھے۔ نصارہ جس طرح تورات اور انجیل کے متشابہات میں پڑھنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے تھے، اسی طرح قرآن میں بھی ان کی ساری دلچسپی بس متشابہات ہی سے تھی۔ انہی میں منہ شگافیاں کر کے وہ طرح طرح کے فتنے پیدا کرتے اور اس طرح اپنی گمراہی کا بھی سامان کرتے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے۔ قرآن کے محکمات سے نہ انہوں نے خود دلچسپی لی اور نہ ان لوگوں کو دلچسپی لینے دی جن پر ان کا بس چلا۔ الغرض قلب و نظر کے زیغ اور متشابہات کی پیروی کے باب میں تھے تو یہود و نصارہ دونوں ایک ہی سطح پر۔ یہ بیماری ان میں مشترک تھی، لیکن ان کے ذوقی رجحانات ذرا الگ الگ تھے۔ یہود ابتغائے فتنہ سے زیادہ رغبت رکھتے تھے اور نصارہ ابتغائے تاویل سے۔ یہ گمراہیاں چونکہ دنیا کے تمام گمراہیوں میں مشترک ہیں، اس وجہ سے قرآن نے اسلوب بیان عام ہی رکھا ہے تاکہ کلام میں وسعت پیدا ہو سکے۔ یہود و نصارہ کی تخصیص نہیں کی، لیکن قرآن کا ذوق رکھنے والے جانتے ہیں کہ اشارہ انہی کی طرف ہے۔ یہی انداز سورہ فاتحہ میں بھی ہے۔ اس میں بھی مغضوب علیہم اور ضالین کے الفاظ ہرچند عام ہیں اور ان کے عام ہونے کی وجہ سے ان میں بڑی وسعت پیدا ہو گئی ہے، لیکن ان کا خاص اشارہ یہود و نصارہ کی طرف ہے۔ متشابہات کی پیروی کی وجہ سے نصارہ جس قسم کی گمراہیوں میں مبتلا ہوئے، اس کو ایک مثال سے واضح کرنا مفید رہے گا۔ قرآن اور انجیل دونوں اس امر میں باہم متفق ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کلمۃ اللہ ہیں۔ کلمۃ اللہ کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ اس سے مراد حکم کی تعبیر کی جاتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش چونکہ فطرت کے عام ضابطے کے خلاف ہوئی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کلمہ سے تعبیر کیا، یعنی ان کی ولادت اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہوئی ہے۔ یہ اس حقیقت کا اظہار تھا کہ اصل شے کسی چیز کے واقع ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہے، اسباب محض ظاہر کا پردہ ہیں۔ یہ بات قرآن میں نہایت وضاحت سے بیان ہوئی ہے اور اس میں کسی قسم کا ایچ پیچ نہیں ہے جس سے کسی صاف ذہن کے آدمی کے اندر کوئی الجھن پیدا ہو سکے۔ قرآن نے نہایت غیر مبہم الفاظ میں فرمایا ہے، اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَہُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَیَکُون۔ آل عمران 59۔ ترجمہ: بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے آدم کی۔ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ یعنی آدم کو کلمہ کن کے ذریعے سے ہی حی و ناطق بنایا۔ اسی چیز کو دوسری جگہ فخر روح سے تعبیر فرمایا ہے۔ بعینیہ یہی معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ نصارہ نے اس واضح بات میں جو تحریف کی
اس کی صورت یہ ہوئی کہ جب ان کو بت پرست قوموں سے سابقہ پیش آیا اور ان کے ساتھ ان کی مذہبی بحثیں شروع ہوئیں تو انہوں نے ان پر یہ اعتراض شروع کیا کہ تم تو ایک مصلوب خدا کی پرستش کرتے ہو، ہم تم سے 1000 درجے افضل ہیں اس لیے کہ ہم آسمانی دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں۔ نصارہ نے اپنے حریفوں کے اس اعتراض سے بچنے کے لیے یہ کوشش کی کہ اپنے عقیدے کو بھی انہی کے عقیدے کے سانچے میں ڈھال دیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ مسیح تو ابن اللہ ہیں، وہ مخلوق نہیں ہیں۔ اپنے اس نئے عقیدے کی آرائش میں انہوں نے ایک طرف تو یونانیوں، مجوسیوں اور ہندوؤں کے فکر و فلسفہ سے مواد لیا اور دوسرے ان یہودی متکلمین کے علم کلام سے رہنمائی حاصل کی جو یہود کے آخری دور کی پیداوار تھے اور جو نہ صرف خالق اور مخلوق کے درمیان وسائل و وسائط کے قائل تھے بلکہ ان کو مستقل ذوات کا درجہ دیتے اور ان کو کلمۃ اللہ کہتے تھے۔ نصارہ نے بعینیہ یہی عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اختیار کر لیا۔ کچھ عرصے تک تو بات اسی حد تک رہی، لیکن آہستہ آہستہ گمراہی سے گمراہی پیدا ہونی شروع ہوئی اور انہوں نے ان کو خدا کا کفو اسی کے جوہر سے اور ازل سے اس کے ساتھ قرار دے دیا، اور پھر اس عقیدے کی تائید کے لیے انجیل یوحنا کے آغاز میں تحریف کے چور دروازے سے بعض عبارتیں بھی داخل کر دیں تاکہ باہر سے برآمد کیے ہوئے اس عقیدے کے لیے گھر کی ایک دلیل بھی فراہم ہو جائے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کی اصل حقیقت نہیں جانتا مگر اللہ۔ اوپر کی تفصیلات سے یہ بات آپ سے واضح ہو گئی کہ یہاں وقف ہے۔ یہی مذہب جمہور اہل سنت کا ہے اور یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، مالک بن انس رضی اللہ عنہ، قصائی اور سے منقول ہے۔ البتہ شیعہ اور بعض متکلمین یہاں وصل کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک متشابہات کی تاویل اللہ تعالیٰ کے سوا راسخین فی العلم بھی جانتے ہیں۔ اس وجہ سے جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے اماموں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو ہر بات کا علم ہوتا ہے۔ رہے دوسرے لوگ جو اس بات کے قائل ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ تاویل سے مراد معنی لیتے ہیں، حالانکہ آیت کا سیاق و سباق اس کے خلاف ہے۔ اوپر اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اگرچہ آیت کے الفاظ اور اس کے مختلف اجزاء کی وضاحت کے بعد آیت کی صحیح تاویل خود بخود سامنے آ گئی ہے، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر مزید اطمینان کے لیے ہم اس کا واضح مفہوم بھی پیش کیے دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہی خدا جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی، جو زندہ بھی ہے اور قیوم بھی، اسی نے تورات اور انجیل اتاری، پھر جب ان میں گھپلا کر دیا گیا تو اس کی حکمت اور قیومیت مقتضی ہوئی کہ یہ قرآن اتارے تاکہ اس کے ذریعے سے حق و باطل میں امتیاز ہو سکے۔ تو جو لوگ اس کی مزاحمت کریں گے وہ یاد رکھیں کہ خدائے عزیز حق کو مظلوم نہیں چھوڑے گا، وہ اس کا انتقام ضرور لے گا۔ اس کے بعد اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اہل کتاب جو اس فرقان کی مخالفت کر رہے ہیں تو اس کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ فی نفس ہی اس کتاب میں کوئی ایسی بات ہے جو ان کی وحشت کا باعث ہو رہی ہے، بلکہ اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے دلوں میں کجی ہے۔ اس کجی کے سبب سے ان کو اس کتاب کے محکمات سے جن کی حیثیت اصل کتاب کی ہے اور جن پر اس کی تمام تعلیمات اور اس کے سارے حکمت و فلسفہ کی بنیاد ہے، کوئی دلچسپی نہیں۔ انہیں اگر دلچسپی ہے تو بس اس کی ان آیات متشابہات سے ہے جن میں کوئی بات تمثیلی و تشبیہی رنگ میں بتائی گئی ہے۔ وہ اپنی طبیعت کے بگاڑ کے سبب سے انہی کے درپے ہوتے ہیں اور فساد انگیزی اور فتنہ آرائی کے لیے ان کی صورت و حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ جس حد تک ان کا علم ضروری ہے وہ خدا نے کھول دیا ہے، بس اتنے پر قناعت کرنی چاہیے۔ ان کی اصل حقیقت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا چاہیے۔ وہ اس دن کھلیں گے جس دن وہ سامنے آئیں گی،
جو لوگ علم میں راسخ ہیں ان کی روش متشابہات کے معاملے میں یہی ہے۔ وہ محکمات اور متشابہات دونوں کو اپنے رب ہی کا عطیہ سمجھتے ہیں اور دونوں پر یکساں ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اپنے علم کی پختگی کی وجہ سے اس رمز سے واقف ہیں کہ آیات الہی کا مقصود بندوں کو یاد دہانی ہے، اور چونکہ وہ عقل رکھتے ہیں اس وجہ سے ان سے جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جس سے یہ نامرادوں مسائل میں اپنا وقت برباد کر کے اپنے خسران کے اسباب نہیں فراہم کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ اس کی آیات سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں اور اس عقل سے صحیح طور پر کام لیتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ان دونوں آیتوں میں کوئی لغوی یا نحوی اشکال نہیں ہے۔ زیغ کے لفظ کی تحقیق اوپر گزر چکی ہے۔ یہ راسخین فی العلم کی دعا ہے جس سے اس امر کا اظہار ہو رہا ہے کہ وہ اپنے دین کے معاملے میں اتنے بے پرواہ نہیں ہیں کہ وہ خواہ مخواہ شبہات و شکوک کے بلاوے بھیج کر بلائیں اور اپنے ایمان و اسلام کو خطرے میں ڈالیں، بلکہ وہ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے برابر اپنے پروردگار سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ دین میں ان کے جمے ہوئے قدم اکھڑنے نہ پائیں، اور جب فتنوں کی یورش ہو تو خدائے وہاب اپنے پاس سے ان کے لیے وہ روحانی کمک بھیجے جو ان کے ثبات قدم کا ذریعہ بنے۔ دوسری آیت میں اس یقین کا اظہار ہے کہ جو ان راسخین کے اندر آخرت کے باب میں ہوتا ہے۔ موقع کلام یہاں اشارہ کر رہا ہے کہ در حقیقت یہی یقین ہے جو دل اور عقل دونوں کا اصلی پاسبان ہے۔ نہ ہو تو انسان کے ذہن و فکر کو کوئی چیز بھی ہرزہ گردی سے نہیں روک سکتی۔ وہ زندگی کو ایک نہایت سہل بازی سے سمجھتا ہے اور ہر داؤں پر اس کو لگا دینے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن جن کے اندر آخرت کا یقین رچا بسا ہوتا ہے وہ ہر قدم احتیاط کے ساتھ اٹھاتے اور نہایت پھونک پھونک کر رکھتے ہیں۔ یہ احتیاط ان کو ہمیشہ جادہ مستقیم پر استوار رکھتی ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ ان الذین کفروا سے مراد یہاں جیسا کہ آیت 4 میں گزر چکا ہے قرآن کے منکرین ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ مال و اولاد جن کی محبت آج ان کے لیے ایک سورج سے زیادہ واضح حق کے قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، انہیں خدا کی پکڑ سے نہیں بچا سکیں گے۔ اس وجہ سے ان کی محبت میں اس خدا کو نہیں بھولنا چاہیے جس کے حقوق سب پر مقدم ہیں اور جس کی پکڑ بھی بے پناہ ہے۔ مال و اولاد کا ذکر یہاں قبول حق کی راہ کے اصل حجاب کی حیثیت سے ہوا ہے۔ آگے آیت 14 میں ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ در حقیقت انہی کی محبت ہے جو انسان کے لیے قبول حق میں رکاوٹ بنتی ہے، لیکن انسان اصل حقیقت کے اعتراف سے گریز کرتا ہے اور اپنے اغراض کے لیے کچھ ایسے بہانے تلاش کرتا ہے جو اس کی اصل بیماری پر پردہ ڈال سکیں۔ قرآن نے یہ ان لوگوں کی اصل اندرونی بیماری سے پردہ اٹھایا ہے کہ یہ در حقیقت مال و اولاد کی محبت ہے جو انہیں قرآن کی پیش کردہ سچائیوں کے آگے جھکنے سے روک رہی ہے، لیکن وہ اس کو چھپانے کے لیے متشابہات کے اندر سے کچھ اعتراضات و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی دنیا پرستی بے نقاب نہ ہونے پائے۔ انسان کی یہ عام کمزوری ہے کہ وہ ایک حقیقت سے گریز تو اختیار کرتا ہے اپنے نفس کی کسی کمزوری کے سبب سے، لیکن نمائش کچھ ایسی کرتا ہے جس سے مخاطب پر یہ اثر پڑے کہ فی الواقع اس کے اس گریز کے لیے کچھ وجوہ و اسباب اور کچھ اعتراضات و شبہات ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان کی یہ روش بعینیہ وہی روش ہے جو اس سے پہلے فرعون اور اس کی قوم نے اور خدا کے رسولوں کو جھٹلانے والی دوسری قوموں نے اختیار کی۔ انہوں نے بھی جان بوجھ کر محض دنیا کی محبت میں خدا کی نشانیوں اور ان کی آیتوں کو جھٹلایا اور ظاہر یہ کرنے کی کوشش کی کہ گویا
وہ نبی کو کوئی کاہن یا جادوگر اور اس کی پیش کردہ نشانیوں کو کوئی سحر و شعبدہ خیال کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا، اور جب پکڑ لیا تو پھر کوئی نہیں تھا جو خدا کی پکڑ سے ان کو بچا سکے۔ شدید العقاب کے لفظ میں دو مفہوم موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ خدا کی طرف سے انسان کو جو سزا بھی ملتی ہے وہ انسان کے اپنے ہی اعمال کا رد عمل ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جس طرح خدا کے قوانین طبعی کے نتائج بے لاگ و لازمی ہیں، اسی طرح خدا کے اخلاقی قوانین کے نتائج بھی بے لاگ و لازمی ہیں۔ جب ان کے ظہور کا مرحلہ آئے گا تو وہ اس طرح بے لاگ لپیٹ اور ایسی قطعیت اور قوت کے ساتھ ظاہر ہوں گے کہ نہ کوئی ان سے بچ سکے گا اور نہ کوئی ان سے بچا سکے گا۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اب یہ صاف صاف قرآن کے تمام منکرین کو دھمکی ہے کہ تم قرآن کے خلاف یہ سازشیں جو کر رہے ہو کامیاب ہونے والی نہیں ہیں۔ تم قرآن کے حاملین کے ہاتھوں شکست اٹھاؤ گے، اور تمہارے یہ اسباب و وسائل جن پر تمہیں بڑا ناز ہے اور تعداد کی یہ کثرت جس پر تمہیں بڑا بھروسہ ہے، یہ چیزیں ذرا بھی کام آنے والی ثابت نہیں ہوں گی۔ تم دنیا میں بھی مغلوب ہوگے اور آخرت میں بھی جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور اس جہنم کو کوئی سہل چیز نہ خیال کرو، یہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ اس تنبیہ کی ضرورت اس وجہ سے تھی کہ جو چیز انسان نے دیکھی نہ ہو، اول تو اس کا صحیح اندازہ ہی نہیں کر پاتا، اور اگر کسی حد تک اندازہ کرتا بھی ہے تو اپنی غفلت اور سرکشی کے سبب سے اس کو ملحوظ رکھنے میں سہل انگار اور بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِی فِئَتَیْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللہِ وَأُخْرَىٰ کَافِرَةٌ یَرَوْنَهُم مِّثْلَیہم رَأْیَ الْعَیْنِ وَاللَّهُ یُؤَیِّدُ بِنَصْرِهِ مَن یَشَاءُ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَعِبْرَةً لِّأُولِی الْأَبْصَارِ۔ یہ اوپر والے دعوے کی ایک دلیل ایک ایسے واقعے سے پیش کی گئی ہے جس پر ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا۔ اشارہ بدر کے واقعے کی طرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کے حاملین اور اس کے مخالفین میں اس وقت جو کشمکش برپا ہے، اس میں بالآخر شکست مخالفین ہی کو ہوگی۔ اس پیشن گوئی کی صداقت کی ایک نشانی اس مارکے میں موجود ہے جو قریش اور مسلمانوں کے درمیان پیش آ چکا ہے۔ اس مارکے میں ایک گروہ وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اٹھا تھا، اور دوسرا جو کفار کا تھا شیطان کا کلمہ بلند کرنے کے لیے۔ ہر چند کفار کی تعداد 1000 سے متجاوز تھی اور مسلمان کل 313 تھے، لیکن جب مقابلے کی نوبت آئی تو کفار نے کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے سے 2 گنا دیکھا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی خاص تائید و نصرت کی وجہ سے ہوئی، اور فتح و شکست کا اصلی تعلق تعداد کی کثرت و قلت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہی سے ہے، اور یہ تائید و نصرت ان کو حاصل ہوتی ہے جو اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ جو لوگ آنکھیں رکھتے ہیں وہ اس واقعے میں مستقبل کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں کہ حق و باطل کی یہ آویزش بالآخر کس فیصلے پر ختم ہونے والی ہے۔ بدر کے واقعے میں کفار کے ان تمام گروہوں کے لیے غلبہ حق کی نشانی موجود تھی جو اس وقت قرآن اور اسلام کی مخالفت میں پیش تھے۔ اس وقت یہود و نصارہ اور قریش 3 جماعتیں براہ راست اسلام کی مخالفت کر رہی تھیں۔ اب دیکھیے کہ ان تینوں جماعتوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح بدر کے معرکے کو ایک نشانی بنایا۔ جہاں تک یہود کا تعلق ہے، سورہ بقرہ میں ہم طالوت و جالوت کی جنگ کے سلسلے میں بیان کر چکے ہیں کہ یہ جنگ اپنے مقصد، اپنی خصوصیات، اپنے نقشہ اور طالوت کی فوج کی تعداد کے لحاظ سے بالکل جنگ بدر کا آئینہ تھی۔ جس طرح مسلمان اپنے گھروں سے نکلے اور اپنے قبلے سے محروم کیے گئے، اسی طرح بنی اسرائیل بھی اپنے گھروں سے بے دخل اور اپنے قبلے تابوت سے محروم کیے گئے تھے۔
جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 آدمی تھے، اسی طرح طالوت کے ساتھ بھی، جیسا کہ بنی اسرائیل کی روایات سے معلوم ہوتا ہے، اتنے ہی آدمی تھے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکے سے پہلے اپنی فوج کے حوصلے کا امتحان لیا، اسی طرح ایک خاص طریقے پر طالوت نے بھی اپنے ساتھیوں کے عزم و نظم کی جانچ کی۔ پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ میں اپنی تائید و نصرت سے نوازا کہ نہایت ناموافق اور نامساعد حالات میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور قریش کے بڑے بڑے لیڈر مارے گئے، اسی طرح طالوت کی اور ان کے ساتھیوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور ان کے ساتھیوں کی قلیل تعداد دشمنوں کی نہایت بھاری تعداد پر غالب رہی، اور فلسطینیوں کا مشہور سپہ سالار حضرت داؤد علیہ السلام کی فلاخن سے ڈھیر ہو کر رہ گیا۔ ان دونوں جنگوں کی یہ حیرت انگیز مشابہت یہود پر بالکل واضح تھی۔ ایک کا سارا نقشہ اپنے صحیفوں میں دیکھ چکے تھے اور دوسری کا سارا ماجرا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس وجہ سے ان کے لیے یہ اندازہ کر لینا کچھ مشکل نہیں تھا کہ بدر کے میدان میں ہتھیاروں کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ حق و باطل کی جنگ تھی، اور انسانوں کی آویزش نہیں، بلکہ فرشتوں اور شیطانوں کی جنگ تھی۔ چنانچہ قرآن میں، جیسا کہ سورہ انفال کی تفسیر میں ہم وضاحت کریں گے، اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ یہود پر یہ حقیقت پوری طرح آشکارا تھی کہ اصل ماجرا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نشانی کی کوئی قدر نہیں کی اور برابر اسلام کی مخالفت ہی کرتے رہے۔ اسی طرح نصارہ کے لیے بھی اس جنگ میں بہت بڑی نشانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی موجود تھی۔ یوحنا کے مکاشفات میں یہ مکاشفہ موجود ہے کہ نبی موعود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہر ہوں گے تو وہ حق کی طاقت کے ساتھ جہاد کریں گے، اور ان کے جلاؤ میں کردیوں کا لشکر ہوگا۔ یہ پیشن گوئی بدر کے موقع پر اس طرح ظاہر ہوئی کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ملائکہ کو کفار سے لڑتے دیکھا۔ اس نشانی کے بعد بھی اگر نصارہ متشابہات کے چکروں میں ہی پھنسے رہے، اعتراف حق کی سعادت انہیں حاصل نہیں ہوئی، تو اس کو ان کی بدبختی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ قریش کے لیے تو یہ جنگ ان کے اپنے مطالبے کے لحاظ سے بھی قرآن اور اسلام کی حقانیت کی ایک ناقابل تردید شہادت تھی۔ انہوں نے خود نہایت آشکارا طور پر اس جنگ کو حق و باطل کے درمیان امتیاز کی ایک کسوٹی قرار دیا تھا۔ ان کا اپنا اعلان یہ تھا کہ اس جنگ میں جس کی جیت ہوگی وہ حق پر سمجھا جائے گا اور جس کو شکست ہوگی وہ باطل پر۔ ابو جہل نے عین میدان جنگ میں یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، فریقین میں سے جو سب سے زیادہ رشتہ رحم کا کاٹنے والا بنا ہے، کل تو اس کو کچل دیجیو۔ اس جنگ کے متعلق قرآن نے بھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہایت غیر مبہم الفاظ میں پیشن گوئیاں فرمائی تھیں جو حرف بحرف پوری ہوئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قریش کے خاص لیڈروں کے قتل ہونے کی جگہیں تک متعین کر دی تھیں، اور جنگ کے خاتمے پر لوگوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ثابت ہوئی۔ چنانچہ انہی وجوہ سے قرآن نے غزوہ بدر کو فرقان سے تعبیر فرمایا، جس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے حق و باطل کے درمیان ایک ایسا امتیاز قائم کر دیا جس سے اسلام کے موافقین کو اپنے برحق ہونے کی دلیل مل گئی اور اس کے مخالفین پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی۔ آیت میں اہل ایمان کے گروہ کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا، لیکن کفار کے متعلق اس امر کی تصریح نہیں ہے کہ ان کی جنگ کس کی راہ میں تھی۔ اس تصریح کے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان کا معروف اسلوب قرآن میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے کہ دو مقابل باتوں میں سے بخیال اختصار ایک مقابل کو حذف کر دیتے ہیں، اس لیے کہ مذکور خود محذوف کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ یہاں اس اسلوب کے بموجب پوری بات اگر کھول دی جائے تو یوں ہوگی: فئۃ مؤمنۃ تقاتل فی سبیل اللہ و اخری کافرۃ تقاتل فی سبیل الطاغوت۔ فقرے کے پہلے حصے میں سے لفظ مومنہ
کو حذف کر دیا اور دوسرے میں سے فی سبیل الطاغوت کو، اس لیے کہ دوسرے میں کافرتن کی صفت پہلے میں مؤمنتن کا پتہ دے رہی ہے، اور پہلے میں فی سبیل اللہ کا حوالہ دوسرے میں فی سبیل الطاغوت کی ضرورت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ حذف کا یہ اسلوب قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے، جو واضح نہ ہو تو کلام کا اصلی زور سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ اعجاز کی ایک شاخ ہے اور اعجاز بلاغت کی جان ہے۔ یرونہم مثلیہم میں یرونہم کی قرات نافع نے ترونہم کی ہے، لیکن یہ قرات ہمارے نزدیک بطور تفسیر ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل مخاطبین یعنی کفار کے لیے ہے، یعنی اے کافروں، تمہارا حال یہ تھا کہ تم مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے اس تفسیر سے یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ حریف کو اپنے سے دگنا دیکھنے کا معاملہ مسلمانوں کو نہیں پیش آیا بلکہ کفار کو پیش آیا۔ نافع کی یہ تعویل بہت صحیح معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ اس آیت میں اس بات کی صاف تصریح ہے کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے ایک آیت یعنی نشانی بنایا، اور اس بات کی بھی خاص طور پر تصریح فرمائی کہ انہوں نے اس نشانی کو سر آنکھوں سے دیکھا۔ اگر واقعہ اس کے برعکس ہوتا، مسلمانوں نے کفار کو اپنے سے دگنا دیکھا ہوتا، تو اس میں کفار کے لیے کیا نشانی تھی اور ان کو مخاطب کر کے اس نشانی کا ذکر کیوں کیا جاتا؟ ایک سوال ممکن ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہاں پیدا ہو، وہ یہ کہ سورہ انفال میں جہاں غزوہ بدر کا واقعہ بیان ہوا ہے، وہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار بھی مسلمانوں کی نظر میں کم کر کے دکھائے گئے تھے اور مسلمان بھی کفار کی نگاہوں میں کم دکھائے گئے تھے۔ یہ چیز آیت کی مذکور بالا تعویل کے خلاف پڑتی ہے، لیکن اس سوال کا جواب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ کم دکھانے اور زیادہ دکھانے کا معاملہ دو مختلف مرحلوں میں دو مختلف شکلوں میں ظاہر ہوا۔ میدان جنگ میں اترنے سے پہلے تو بلا شبہ یہی صورت رہی کہ مسلمانوں نے بھی کفار کی تعداد معمولی محسوس کی اور کفار نے بھی مسلمانوں کو نہایت حقیر پوزیشن میں محسوس کیا، لیکن میدان جنگ میں عملاً اتر جانے اور جنگ کے بالفعل شروع ہو جانے کے بعد دفعتاً صورتحال بدل گئی۔ اب جو کفار نے میدان جنگ پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ نقشہ ہی اور ہے۔ فرشتوں کی شرکت سے مسلمانوں کی فوج کو اتنی فوقیت حاصل ہو گئی کہ وہ کفار کی نگاہوں میں ان سے دگنی نظر آنے لگی۔ قرآن کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو مختلف مرحلوں میں ظاہر ہونا ایک خدا ساز بات تھی۔ مقصود اس سے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حق و باطل کو ایک دوسرے سے ٹکرائے اور حق کی امداد کے لیے اپنی غیبی تائید و نصرت ظاہر فرما کر حق کے مخالفوں پر اپنی حجت تمام کرے۔ چنانچہ اس حکمت کے تحت اس نے ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں کی نگاہوں میں کفار اور کفار کی نگاہوں میں مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا، تاکہ ان میں سے کوئی فریق بھی ایک دوسرے سے ٹکر لینے سے خوف نہ دکھائے۔ لیکن جب دونوں میں ٹکر ہو گئی اور میدان جنگ گرم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کفار میدان جنگ کا نقشہ دیکھ کر بالکل مرعوب ہو گئے۔ ہم یہاں سورہ انفال کے متعلق آیتیں نقل کیے دیتے ہیں تاکہ دونوں موقعوں کا فرق اور دونوں کی حکمت و مصلحت سامنے آ جائے۔ ارشاد ہوا، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور۔ انفال 42 تا 44 ترجمہ۔ اور یاد کرو جب تم وادی کے
پرلے کنارے پر تھے اور وہ پرلے سرے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اور اگر تم ایک دوسرے کو الٹیمیٹم دے کر نکلتے تو میعاد میں ضرور اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے اس کا سامان کیا تاکہ ایسے معاملے کا فیصلہ فرمائے جس کا فیصلہ ہونا طے ہو چکا تھا، تاکہ جس کو ہلاکت کی راہ اختیار کرنی ہے وہ یہ راہ اتمام حجت کے بعد اختیار کرے، اور جسے زندگی کی راہ اختیار کرنی ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ یہ راہ اپنائے۔ بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ خیال کرو جب کہ اللہ تمہیں ان کو دکھاتا ہے رؤیا میں قلیل التعداد، اور اگر وہ ان کو کثیر التعداد دکھاتا تو تم ہمت ہار بیٹھتے اور اس امر میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچایا، وہ سیدھوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اور خیال کرو جب وہ تمہیں دکھاتا ہے اس وقت جب کہ تم آمنے سامنے ہوئے، تمہاری نگاہوں میں تھوڑا اور تم کو دکھاتا ہے ان کی نگاہوں میں تھوڑا، تاکہ ایک ایسے معاملے کا فیصلہ کر دے جس کا فیصلہ کرنا طے ہو چکا ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوئی کہ آیت زیر بحث اور آیات انفال میں موقع و محل کا فرق ہے۔ انفال میں جس موقع کا ذکر ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا جنگ شروع ہونے سے پہلے کا ہے، اور آیت زیر بحث میں جنگ شروع ہو جانے کے بعد کا، جب تائید الہی ملائکہ کی کمک کی صورت میں ظاہر ہو گئی ہے۔ اس طرح ان دونوں آیتوں میں پوری موافقت ہے۔ یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ انفال میں بھی یہ اشارہ موجود ہے کہ جنگ شروع ہو جانے کے بعد کفار کو میدان جنگ کا نقشہ کچھ اور ہی نظر آیا، اور اس مشاہدے نے ان کے حوصلے پست کر دیے۔ ان اشارات کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ وہیں ہم یہ بھی واضح کریں گے کہ یہود اگرچہ درپردہ قریش کو مسلمانوں پر چڑھ لانے کی سازش میں شریک رہے، لیکن بدر کا نقشہ دیکھ کر انہوں نے بھی ہمت چھوڑ دی۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تائید و نصرت سے جس کو چاہے نواز سکتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، اور جس کو وہ اپنی تائید و نصرت سے نواز دے اس کے لیے کثرت و قلت کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو قطرے کو دریا اور ذرے کو آفتاب بنا دے۔ کتنے کمزور اور ناتواں گروہوں کو اس نے دل بدل فوجوں پر فتح عطا فرمائی۔ فتح و شکست کا اصلی سررشتہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، عبرت کے معنی ہے ایک حقیقت سے دوسری حقیقت تک عبور کر جانا۔ ایک صاحب بصیرت اور ایک بلید میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ ایک اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھتا، لیکن دوسرے کے لیے ایک معمولی سی نشانی، ایک ادنیٰ سی تنبیہ اور ایک سرسری سا اشارہ حقائق کا ایک دفتر کھول دیتا ہے۔ ایک دروازہ اس کے لیے کھل جائے تو دوسرے دروازے کھولنے کے لیے کلید ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو قرآن اولو الابصار کہتا ہے، کیونکہ ان کی آنکھوں میں بصارت کے ساتھ بصیرت کا نور بھی ہوتا ہے، جو اس میں کل اور قطرہ میں دجلہ کے مشاہدے کی صلاحیت رکھتا ہے۔